بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، میں مس شبنم وارث، لیکچرر چناب کالج جھنگ آپ سے مخاطب ہوں۔ بیٹا آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ سال دوم کا دوسرا سبق تشکیل پاکستان ہے۔ تشکیل پاکستان کے مصنف کا نام میاں بشیر احمد، صنف ادب، مضمون اور ماخذ کارنامہ اسلام ہے۔ سبق کا تعارف دیکھتے چلیں۔ مضمون تشکیل پاکستان سن 1966 میں رسالہ قومی زبان میں اسلامی ہند میں بیداری اور تشکیل پاکستان کے نام سے چھپا تھا۔ اس مضمون میں میاں بشیر احمد نے تشکیل پاکستان کے پس منظر کو بیان کیا ہے۔ مصنف کا تعارف۔ میاں بشیر احمد جسٹس شاہ دین ہمایوں کی ہاں لاہور میں پیدا ہوئے۔ میاں بشیر احمد تحریک پاکستان کے مشہور رہنما، شاعر اور ادیب تھے۔ شعر و ادب کا ذوق والد سے ورثے میں پایا۔ میاں بشیر احمد شاعری میں زار کے نام سے تخلص کرتے تھے۔ قائد اعظم کے بارے میں ان کی ایک نظم آج بھی زبان زد و عام ہے، جس کا مصرع ہے: ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ میاں بشیر احمد سچے مسلمان اور عاشق اسلام ہیں۔ ساری عمر اسلام کے فروغ اور مسلمانوں کی فلاح کی خاطر قلمی، عملی اور علمی طور پر مصروف جہاد رہے۔ سن 1923 میں اردو زبان کی ترویج کے لیے انجمن اردو پنجاب کی بنیاد رکھی۔ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر پنجاب کی مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے۔ سن 1949 سے سن 1952 تک ترکی میں پاکستان کے سفیر رہے اور قائد اعظم کے رفیق اور ان سے قلبی لگاؤ رکھتے تھے۔ ان کی تحریریں اسلامی تعلیمات کی اشاعت اور نظریہ پاکستان کی وکالت کرتی نظر آتی ہیں۔ ان کی تصانیف میں طلسم زندگی، کارنامہ اسلام، مسلمانوں کا ماضی، حال اور مستقبل شامل ہیں۔ یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ نے سبق کا جو مصنف ہے اس کے بارے میں جو معلومات آپ کو دی جاتی ہیں وہ آپ کے لیے تاکہ آپ اس سبق کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں، لیکن جب آپ تشریح میں، کیونکہ خلاصے میں تو آپ نے صرف مصنف کا نام لکھنا ہے، لیکن جب آپ نے تشریح لکھنی ہے تو وہاں پر اگر آپ مصنف کا کچھ تعارف لکھنا بھی چاہتے ہیں تو وہ چند جملوں پر مشتمل ہوگا اور وہ بھی اس کی ادبی مقام کے بارے میں ہوگا، ادب کے بارے میں ان کا کیا مقام ہے، ادب میں ان کا کیا مقام ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کس صنف سخن میں لکھا اور کیا حیثیت رکھتے ہیں ادب میں۔ تو یہاں پر جب ہم سبق تشکیل پاکستان کو دیکھتے ہیں تو میاں بشیر احمد خود کیونکہ تحریک پاکستان کے رکن تھے تو اس لیے انہوں نے تمام واقعات، ان میں سے اکثر ایسے واقعات ہوں گے کہ جن کے اندر وہ خود شامل بھی ہوں گے۔ تو سبق آغاز کرتے ہیں سبق تشکیل پاکستان۔ بیٹا تشکیل کا مطلب ہوتا ہے شکل، بناوٹ، صورت، تعمیر، شکل دینا یا تعمیر کرنا۔ تو لفظ تشکیل پاکستان سے مراد ہوئی پاکستان کی تعمیر یا پاکستان کی بناوٹ یا پاکستان کو بنانا۔ تو پاکستان کی تعمیر میں یا پاکستان کے بنانے میں مسلمانوں کو برِ صغیر کے اندر رہتے ہوئے سیاسی طور پر، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر کس طرح سے انہوں نے جد و جہد کی، کس طرح سے وہ مرحلہ وار اپنی منزل تک جا پہنچے، تو یہ تمام جو ہے وہ اس سبق میں موجود ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک چیز اور بھی یاد رکھیے گا کہ یہ سبق در حقیقت 300 سال کی کہانی ہے جس کو یہاں پر چند صفحات میں سمویا گیا ہے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں تو آپ کا مطالعہ پاکستان کا جو حصہ تاریخ ہے وہ مکمل طور پر تیار ہو جاتا ہے۔ یہ خاصا طویل سبق ہے، اگر اس کو صحیح معنوں میں اس کے تمام جو نکات ہیں ان کی وضاحت کی جائے تو یہ اس کے لیے دن درکار ہوتے ہیں اس کو پڑھانے کے لیے، لیکن یہاں پر کوشش کریں گے کہ جو اس کے اہم نکات ہیں ان کے اوپر ہم ضرور بات کریں۔ تشکیل پاکستان، یہاں پر جو پہلا پیراگراف ہے یہاں پر
3 چیزوں کا ذکر ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ایک اورنگزیب عالمگیر. اورنگزیب عالمگیر ہندوستان میں مغلیہ خاندان کا 6واں بادشاہ تھا جو شاہ جہاں کا 3را بیٹا تھا. 90 سال کی عمر میں فوت ہوا. اپنے بڑے بھائی دارا کو شکست دے کر اور اپنے والد کو معزول کر کے بادشاہ بنا. 50 سال تک اس نے حکومت کی، لیکن ملک کا انتظام جو ہے اس نے شرعی اصولوں پر چلایا اور ملک میں اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے اس نے ایک کافی ضخیم کتاب مرتب کروائی فتاوی عالمگیری کے نام سے. سادہ زندگی پسند کرتا تھا اور اپنی محنت ٹوپیاں سی کر اور قرآن مجید لکھ کر اپنی روزی کماتا تھا. اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 کے بعد 150 سال تک کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ قائم رہی، لیکن 18ویں صدی کے بعد تک مسلمان اپنی طاقت اور اپنی شان و شوکت کھو چکے تھے. مسلمان جیسے جیسے وہ کہ اس میں بہت سارے عناصر کار فرما تھے، جیسا کہ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. تو جب تک مغلیہ حکومت جو بڑے صغیر میں تھی انہوں نے اسلامی اصولوں کو اپنائے رکھا یا اپنے اندر ان جو شعار تھے ان کو زندہ رکھا تو انہوں نے دنیا میں حکمرانی کی. لیکن جیسے جیسے انہوں نے قرآن سنت کی تعلیمات کو چھوڑا، ہندوؤں کے ساتھ بہت سارے مغلیہ بادشاہوں کی جو غلط پالیسیاں تھیں ان کی وجہ سے مسلمان آہستہ آہستہ جو ہے زوال کا شکار ہوتے گئے. دوسرا پوائنٹ جو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، سیاسی تنزل. 1803 میں یعنی 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا برے صغیر میں سیاسی تنزل جو ہے وہ مکمل ہو گیا، کیونکہ 1803 میں انگریز جنرل لیک کی سربراہی میں دہلی میں داخل ہوئے اور انہوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا اور انگریز جو ہیں وہ برِ صغیر کے باقاعدہ حکمران ہو گیا اور انہوں نے مغل بادشاہ کو قلعے تک محدود کر کے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا. اب بات یہ ہے کہ کیا اس وقت مسلمانوں نے کوششیں کی یا کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مذہبی احیاء کے لیے، جو معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش کر رہے تھے. تو اس وقت جو ہمیں بڑے نام ہمارے سامنے آتے ہیں اس میں شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز اور سید احمد بریلوی جیسی شخصیات جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں جنہوں نے مذہبی احیاء کے لیے کوشش کی، کیونکہ مسلمانوں کی حالت جو تھی مذہبی طور پر بہت پست ہو چکی تھی اور اس میں ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت ساری ایسی رسوم مسلمانوں میں شامل ہو گئی تھیں کہ جس سے ہندو اور مسلمانوں میں فرق کرنا زیادہ مشکل نہ تھا. شاہ ولی اللہ شاہ عبد الرحیم کے بیٹے تھے اور دہلی کے معروف عالم دین تھے. انہوں نے تصوف، حدیث، فقہ اور تاریخ جیسے علوم پر بہت سی کتابیں لکھی. عمیق النظر، وسیع الخیال مفکر تھے. اپنے دور کے بہت بڑے سیاستدان، صاحب نظر اور صاحب دل بھی، وہ صاحب خبر بھی تھے اور قوموں کے عروج و زوال سے بڑی اچھی طرح واقف بھی تھے، ان کے اسباب کو جانتے تھے. کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کی 18ویں صدی شاہ ولی اللہ کی صدی ہے. شاہ ولی اللہ نے برِ صغیر کے مسلمانوں میں ذہنی انقلاب برپا کرنے کے لیے قلب و نظر کا پورا استعمال کیا. اس کے بعد اگلے پیراگراف میں ہمیں سید احمد بریلوی کی شخصیت نظر آتی ہے، جن کی جدوجہد جو ہے وہ 1816 سے لے کر 1831 تک پھیلی ہوئی ہے. انہوں نے پشاور کے قریب میدان جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کی، سکھوں کے خلاف مہم کا آغاز کیا اور جو علاقے انہوں نے فتح کیا ان میں اسلامی اور شرعی قوانین کو نافذ کیا. 1831 6 مئی کو بالا کوٹ کے مقام پر مسلمان سرداروں کی غداری کی وجہ سے شہید ہو گئے اور اس طرح سے مسلمانوں کی اپنی کوششیں جو تھیں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہی تباہ و برباد ہو گئیں. اب یہاں پر سید احمد کے نام سے ہمیں پاکستان کے حوالے سے 2 شخصیات نظر آتی ہیں، سید احمد بریلوی اور سر سید احمد خان، جو سید احمد بریلوی سے بہت عقیدت بھی رکھتے تھے. اس کے بعد فرائضی تحریک ہے جس کا آغاز بنگال سے ہوا. یہ بھی مذہبی احیاء کی تحریک تھی. حاجی شریعت اللہ نے فرض عبادات کی پابندی اور گناہوں سے توبہ پر مسلمانوں کو
اکسانے کے لیے، انہیں خواب غفلت سے جگانے کے لیے اس تحریک کا آغاز کیا، اور اس تحریک نے مسلمانوں میں پائی جانے والی ہندوانہ رسوم کی بھی مخالفت کی۔ اس کے بعد، اور ان کا یہاں پر جو بنیادی مقصد تھا وہ غریب مسلمانوں کی ناگفتہ بے حالت کی اصلاح کرنا اور ان کی مالی امداد تھا۔ اس کے بعد 1857 میں مسلمانوں کو جو رہی صحیح عزتی وہ خاک میں مل گئی۔ بر صغیر پر انگریزوں کی حکمرانی ہو گئی، اور انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنے عطاب کا نشانہ بنایا، ان کے اوپر ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے، ان کے تعلیم کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے گئے، اور مسلمانوں کو اپنا واحد دشمن سمجھتے ہوئے ان کے اوپر ہر ظلم جو ہے وہ روا رکھا گیا۔ یہاں پر جو شخصیت ہمیں نظر آتی ہیں، جو اس کٹن حالات میں مسلمانوں کے لیے ایک زندگی کا پیغام لے کر آتی ہیں، وہ سر سید احمد خان تھے۔ بیٹا اگر آپ کو یہ پیراگراف جو آتا ہے تشریح میں، تو اس کے حوالے سے آپ مرزا غالب کے خطوط میں پہلا خط بھی پڑھ چکے ہیں، جس میں انہوں نے بر صغیر میں جنگ آزادی کے بعد جو وہاں پر حالات ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو گھروں سے بے دخل کیا جا رہا تھا، آپ اس کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے مطالعہ پاکستان میں بھی ان تمام اسباب اور ان تمام جو اس کے نتائج تھے اس جنگ کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جو انگریزوں کا سلوک تھا، آپ وہ بھی اس کی تشریح میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو مذہبی تصانیف بھی لکھی، جس کے ذریعے انہوں نے، جن میں تبیین الکلام بھی شامل ہے، تفسیر قرآن بھی شامل ہے، جس کے ذریعے سے انہوں نے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو فاصلہ تھا اس کو کم کرنے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کو تعلیمی طور پر مضبوط کرنے کے لیے متعدد تعلیمی ادارے قائم کیے، جس میں علی گڑھ کالج، جس میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس اور بہت سارے اور متعدد ادارے شامل ہیں۔ اور انجمن حمایت اسلام کا ادارہ بھی جب سر سید احمد خان پنجاب کے دورے پر گئے تو اس کے بعد اس کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا، اور جب ہندوؤں نے اردو زبان کو موقوف کر کے جو ہندوستان کی قدیم زبان تھی سنسکرت سے نکلی ہوئی بھاشا، اس کو رائج کرنے کے لیے کوششیں کی، تو سر سید بھی کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمانوں کا ایک قوم بطور ایک قوم ایک ساتھ چلنا محال ہے۔ یہ بات پھر آگے ثابت بھی ہو گئی۔ اس کے بعد انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی سر اے او ہیوم نے 1885 میں، جس میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو منع کیا اس جماعت میں شامل ہونے کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو بحیثیت اس قوم میں اس کانگریس کی جماعت میں شامل ہونے سے نقصان پہنچے گا، اور یہ بات بعد میں ثابت بھی ہو گئی کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی، صرف ہندوؤں کے حقوق کا تحفظ کرتی تھی۔ اس کے ساتھ انہوں نے اسباب بغاوت ہند لکھ کر مسلمانوں کی ان وجوہات کو بیان کیا کہ جو مسلمانوں میں اس وقت کی بغاوت کی جو وجہ بنی تھی۔ اس کے بعد ان کی 1898 میں ان کی وفات کے بعد انہوں نے جو کام جاری رکھا اس کو ان کے جو قریبی رفقا تھے وہ انہیں لے کر چلے، جس میں نواب محسن الملک تھے، جن کا اصل نام مہدی علی خان تھا۔ مہدی علی خان علی گڑھ کالج سے وابستہ تھے، اسی طرح سے وقار الملک مشتاق حسین خان جو کہ علی گڑھ کالج ٹرسٹی بورڈ کے سیکرٹری بھی رہے، اور مسلم لیگ کے قیام میں بھی ان کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ مسدس علی کے حوالے سے آپ الطاف حسین علی کو جانتے ہوں گے، اس کے ساتھ ڈپٹی نذیر احمد، ذکاء اللہ شبلی، ان تمام لوگوں نے اپنی تعلیمی، سیاسی اور ادبی خدمات کی بنا پر اور ایسے تعلیم کو انہوں نے ذریعہ بناتے ہوئے اپنی تحریر کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی، اور جس میں محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی، وقار الملک نے مسلم لیگ کی تشکیل میں معاونت کی، حالی نے مسدس کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کیا، اور شبلی نے تاریخ کے آئینے میں مسلمانوں کو ان کی گزشتہ عظمت کو دکھا کر ان کو جگایا، انہیں ابھارا کہ اپنے اندر اسی عظمت کو دوبارہ بیدار کرو۔ امیر علی نے اسپرٹ آف اسلام لکھ کر مغربی حلقوں میں اسلام کی وقت کو پیدا کیا۔ اب علی گڑھ تحریک کی وجہ سے
بہت ساری اور تحریکات شروع ہو گئیں، اس کی مخالفت میں بھی اختلافات ہوئے، لیکن اس سے ایک یہ فائدہ ہوا کہ وہ مسلمان جو ایک مسلسل خواب غفلت کے شکار تھے وہ بیدار ہوئے، اور اس کے رد عمل کے طور پر ندوۃ العلماء اور دارالعلوم دیوبند قائم کی گئیں۔ اب یہ جو تمام سلسلہ شروع ہوا کہ کہیں پر تو بالکل ہی مذہب سے بیگانہ ہو گئے اور مذہب کو اپنے لیے ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا گیا، اور کہیں پر مذہب سے بہت لگاؤ اس طرح سے ہوا کہ دنیا داری چھوڑ دی گئی۔ تو یہ ان تمام باتوں سے ایک ایسی فضا پیدا ہوئی کہ جس میں ہر انسان اپنی چیز کو اچھا سمجھتا، اپنے نظریے کو اچھا سمجھتا، اور اسے دوسروں کی ہر چیز بری لگتی۔ تو ان حالات میں اس چیز کی اصلاح کرنا جو تھا وہ بہت ضروری تھا۔ علامہ اقبال نے یہاں پر ایک جو بڑی شخصیت ہمیں نظر آتی ہے وہ علامہ اقبال کی ہے، جن کے نام سے اور کام سے ہم سب واقف ہیں، جنہوں نے اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا۔ وہ فلسفہ کیا تھا؟ جس میں انہوں نے بتایا کہ کون سے طریقے تھے، کون سی خصوصیات تھیں جو جب مسلمان کے اندر ہوتی ہیں تو وہ دنیا کے اوپر حکمرانی کرتا ہے، جس میں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ کامل ترین انسان بننے کے لیے انسان کی انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر نشو و نما بہت ضروری ہے۔ علامہ اقبال کا خیال ہے کہ انسان اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کے ذریعے ان تین منازل کو طے کرتا ہوا اپنی ذات کو پہچان سکتا ہے، وہ خودی کی انتہائی منازل تک پہنچ سکتا ہے۔ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی جو بہت معروف فلسفہ ہے، یہاں پر خودی سے مراد تکبر اور غرور نہیں ہے، بلکہ یہاں پر خودی سے مراد خودآگاہی ہے، اپنی ذات کی پہچان ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا تو اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ خودی کی تعمیر اور اس کے حصول کے لیے انہوں نے تین چیزوں پر زور دیا ہے جو ابھی آپ کو بتائیں، کہ خودی کی تکمیل کے لیے، اپنی ذات سے آگہی کے لیے، اپنی ذات کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اطاعت، پھر ضبط نفس اور نیابت الہی کی منازل طے کی جائیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ جب انسان خودی کی ان تینوں منازل کو طے کرتا ہے تو پھر وہ اپنی خواہشات کا اسیر ہو کر نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنے رب کی احکامات کی پیروی کے لیے، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے، اپنے نفس کو قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ اپنے نفس کو مکمل طور پر جب وہ قابو کر لیتا ہے تو اپنے نفس سے مطمئنہ کو پا لیتا ہے، اور ایک مرد مسلمان جو ہے وہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کا یا نائب کے عہدے پر فائز ہونے کا حقدار ہو جاتا ہے اور اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ اب یہاں پر اس کے بعد علامہ اقبال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ توحید پر زور دیتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی تقلید جو ہے وہ ہمیں دنیا کی جو دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی دیتی ہے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ علامہ اقبال کی خودی کے بارے میں بے شمار نظمیں ہیں جو کہ ہمیں ان کے مکمل تصور کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس کے بعد ان کا فلسفہ تصور مومن ہے۔ مرد مومن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مرد مومن جو ہے وہ کردار گفتار میں اللہ کی نشانی ہوتا ہے، اس کے اندر وہ قہار ہوتا ہے، اپنے دشمن پر قہر بن کر ٹوٹتا ہے، وہ اپنے سے کمزوروں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے، وہ پاکیزہ ہوتا ہے، طاقت اور روب و دبدبے والا ہوتا ہے۔ اگر اس کے سامنے دشمن ہو تو وہ ایسا طوفان بن جاتا ہے کہ جس سے طوفان لرز جائیں، اور وہ اپنوں کے درمیان ہوتا ہے تو وہ شبنم کی مانند ٹھنڈا اور پرسکون ہوتا ہے یا سکون دینے والا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی قوم کے لیے ایک اور فلسفے کو بیان کیا جس کو ہم فلسفہ تحرک یا فلسفہ حرکت کہتے ہیں۔ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، کہ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جو حرکت کرنے والے ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، جو محنت کرنے والے ہیں، زندگی میں وہی اپنی منزل کو پہنچتے ہیں۔ یہاں پر اب یہ تمام علامہ اقبال، سر سید احمد خان، سید احمد بریلوی، شاہ ولی اللہ، نواب محسن الملک اور بہت سارے نام جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ان سب کی پکار کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان قوم جو ہے وہ ترقی کی راہ پر کسی حد تک چلنے لگی، لیکن
جا بجا ٹھوکریں کھاتے ہوئے وہ معاشی لحاظ سے ہندوؤں سے بہت پیچھے تھی. تعلیمی لحاظ سے کچھ بہتری آئی، لیکن ان تمام چیزوں سے یہ ہوا کہ اردو علم و ادب اور صحافت جو ہے وہ بہت ترقی کی. اس نے جا بجا انجمنیں قائم ہوئیں جس سے اردو کی ترویج ہوئی. اس کے بعد 1920 میں علی گڑھ کالج جو ہے وہ یونیورسٹی کے درجے پر پہنچ گیا اور جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ قائم ہوا جو کہ انگریزی کتب کو مختلف زبانوں میں، جو انگریزی کی کتب تھیں ان کو ترجمہ ان کے تراجم کیے جاتے تھے اردو زبان میں، جس سے اردو کا ذخیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. جی اس کے بعد ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کی ایک جو سیاسی جد و جہد ہے وہ شروع ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں نے کس طرح سے سیاسی طور پر اپنے آپ کو، اور کیا کیا واقعات تھے جس کے بعد جس کو لے کر مسلمان بالآخر اپنی منزل کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. بیٹا یہ سبق جو ہے وہ ایک ہی اس میں ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے بعد یہیں سے ہم اگلے لیکچر میں، جو ہمارا کل کا لیکچر ہوگا، اس میں سٹارٹ کریں گے. آج کے لیے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اس سبق کے کثیر الانتخابی سوالات ہیں انہیں تیار کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اور اللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی کی بہترین صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.